دینے میں اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ حق کی گواہی دینے سے یا انصاف کرنے سے مکر جاؤ یا کترا جاؤ، اور اگر تم اس سے منہ پھیرتے ہو یا جھٹلاتے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالی اچھی طرح تمہارے عمل کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بہت ساری تعلیمات دی ہیں، وہیں اہل ایمان سے یہاں پہ ایک بہت بڑی تعلیم دی ہے جو انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں سماج کی اصلاح کے لیے اور سماج کی بہتری کے لیے بہترین تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو یہ حکم دیا ہے اور یہ تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم جو ہے قسط یعنی جو عدل ہے، عدل اور انصاف، اس کے جو ہے تم نگہبان بنو، اس کو قائم کرنے والے بنو، اس کو لازم پکڑنے والے بنو، عدل کے بھی اور قسط کے بھی۔ اور اس عدل اور انصاف کے معاملے میں ذرہ برابر کمی اور کوتاہی نہ کرو، اس میں دائیں بائیں نہ دیکھو، اور یہ اس انصاف کرنے میں کسی ملامت کرنے والے یا کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہ کرو کہ تم عدل سے جو ہے پھر جاؤ، اور اس طرح سے یہ عدل کے معاملے میں تم انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ دوسری بات کہی کہ تم اللہ کے گواہ بنو، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ جو گواہی ہے اس کو دینا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اس گواہی کو قائم کرو، اس کو لازم پکڑو، سماج میں اس کو نافذ کرو۔ یہ جو ہے سماج کی بہتری کے لیے ہی یہ بہتر ہے، اور اسی سے سماج میں انصاف اور عدل جو ہے قائم ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کہا عام طور پہ کہ اگر یہ گواہی دینے میں یا اس عدل اور انصاف کی بات کرنے میں تمہاری اپنی ذات کے خلاف بھی کیوں نہ پڑ جائے، یہ بہت ہی اسلام کی نمایاں تعلیم ہے کہ آدمی جب اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اس کا ہدف آخرت کی کامیابی ہے تو اپنی ذات کے خلاف بھی اگر اس کی گواہی آئے یا اس کا انصاف، اس کے، یہ بہت بڑی بات ہے جو دنیا کے کسی قانون میں موجود نہیں ہے۔ اور اسلام نے اپنے زمانے اول میں اس کی مثال بھی قائم کی عملی طور پہ، تو کہا کہ اگر اپنے تمہاری ذات کے خلاف بھی یہ انصاف کا معاملہ ہے یا گواہی کا معاملہ ہے تو بھی اس میں کوتاہی نہ برتو۔ اور پھر اس کے بعد سب سے جو عزیز ترین انسان کے نزدیک ہیں یعنی والدین، ماں باپ کا مقام ہے۔ کہا کہ اگر معاملہ ماں باپ کا بھی سامنے آ جائے، عدل کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں، گواہی دینے کے معاملے میں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ انسان کو گواہی دینا پڑ جائے اپنے ماں باپ کے خلاف، تو بھی وہاں پہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کو برتری ہوگی، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کے بعد انسان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں اور دوسرے جو خونی رشتہ دار ہیں، اور اس کی بنیاد پہ انسان اپنے سماج میں وہ حق کا اور عدل کا اور انصاف کا اور جو صحیح گواہی ہے اس کے تقاضے کا خون کر جاتا ہے۔ کہا کہ اگر اپنے رشتہ دار بھی ہیں تو بھی، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ فلاں مالدار آدمی ہے، اس کے خلاف اگر ہم نے عدل سے کام لیا یا اس کے خلاف جو صحیح گواہی ہے وہ گواہی ہم نے دی، یا کوئی کمزور آدمی ہے، مالی طور پہ مجبور آدمی ہے اور ہم نے اس کے خلاف گواہی دے دی، تو اس کی مجبوری کا خیال کر کے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کا مددگار ہے، مالدار ہیں یا غریب ہیں جو بھی ہیں، تم جو ہے عدل سے کام لو اور جو گواہی ہے اس کے حق کو پورا کرو۔ اور کہا کہ اس راستے میں، عدل اور انصاف کے راستے میں یا پھر جو ہے گواہی دینے کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انسان کی ہوائے نفس ہے، خواہش نفس ہے، انسان کی نفسانیت
جو خواہش نفس ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، حائل ہو جاتی ہے، کہا کہ اس کی پیروی ہرگز نہ کرو، اللہ کا یہ حق ہے، اللہ کی خاطر جو ہے تمہیں اس کو قائم کرنا چاہیے اور اس میں کوئی کمی نہیں، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کر دے، ابھار نہ دے کہ تم جو ہے انصاف نہ کر سکو، اس لیے کہ وہ دشمن قومیں نہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، یہی جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا ہے اور یہی اس کا حق ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135، اس میں بہت بڑا حکم دیا، بہت بڑی تعلیم دی۔ عدل اور انصاف سماج کی روح ہے، جان ہے اور اس کی زندگی ہے۔ اسی طرح سے گواہی کے بارے میں ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شرک ہے، اور جب صحابہ کرام نے پوچھا تو کہا کہ جو ہے وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ تو گواہی آدمی اس کو جھوٹی گواہی کو بدل دے یا گواہی دینے سے انکار کر دے یا گواہی کو چھپا لے، یہ سارے جو ہے بہت سخت گناہ ہے، بڑی وعید اس کی آئی ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی آیت 135 کی جو سورہ نساء کی ہے، اس سے ہمیں یہ بڑی تعلیمات جو ہے آج ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا علاء الدین بہت ہی مفصل انداز میں سامعین کرام سورہ نساء کی چند آیات کی آپ کو ترجمانی کر رہے تھے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب آگے چلتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ جی، حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے ایک مختصر سی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو بیع و شراء ہے، خرید و فروخت جو ہوتا ہے، جو ڈیلنگ ہوتی ہے خرید و فروخت کی، آج جو بزنس ہوتا ہے آدمی بڑے پیمانے پہ ہو، چھوٹے پیمانے پہ ہو، بازار میں ہو، جس سطح پہ بھی ہو، تو یہ جو خرید و فروخت ہے، بیع و شراء ہے، کمپنی کی شکل میں ہو، چھوٹے کاروبار کی شکل میں، ہر طرح کے بارے میں یہ ایک مختصر سے حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑی اہم بات جو ہے بتائی ہے، کہا ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ جو دو جو ہے یہ خرید و فروخت کرنے والے ہیں، ایک بیچنے والے ہیں جو بائع ہوتے ہیں، دوسرے جو خریدنے والے جو مشتری ہوتے ہیں۔ تو جو خریدار ہوتے ہیں یا دوسرے جو بیچنے والے ہوتے ہیں، تو خرید و فروخت کرنے والے جب یہ آپس میں یہ ڈیل جو کرتے ہیں، خریدتا ہے دوسرا جو یہ بیچتا ہے، یہ جو سودا ہوتا ہے بزنس کا، اس کو جس سطح پہ بھی دیکھ لیں، جو بھی چیز ہو، چاہے وہ آپ کا کھردہ ہو یا کوئی ہول سیل کی چیز ہو، گاڑی ہو، سونے ہو، جواہرات ہو، ہر طرح سے یہ ایک ہمارے پاس ایک باب یہ ہے کہ یہ بزنس کا ہے اور اس میں ڈیلنگ ہو رہی ہے، تو اس میں دو پارٹی ہوگی، ایک جو ہوں گے وہ بیچنے والے ہوں گے اور دوسرا جو ہوگا خریدار ہوگا۔ تو اس کو پہلے اس سطح پہ دیکھتے ہیں کہ مان لیجئے دو آدمی آمنے سامنے ہیں، دکان پہ ہیں، کہیں بھی ڈیلنگ ہو رہی ہے، خرید فروخت کر رہے ہیں اور یہ سودا ڈن ہو گیا، خرید و فروخت مکمل ہو گیا، بیچنے والے نے کہا کہ اس کی اتنی قیمت ہے اور خریدنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے اور اس کو دے دیا۔ تو یہ دینے کے بعد اب وہ بیچنے والا بھی وہاں موجود ہے اور خریدنے والا بھی وہاں موجود ہے اسی مجلس میں جس میں یہ معاملہ ہوا ہے، یہ ڈیلنگ ہوئی ہے۔ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، چند گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، لمبا وقفہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک اس مجلس میں دونوں موجود ہیں، اس وقت تک جو ہے دونوں آدمی کو، چاہے وہ بیچنے والا ہو یا خریدنے والا ہو، دونوں کو یہ آپشن ہے، یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو یہ جو ڈیل ہے، یہ خرید و فروخت ہے، اس کو توڑ دیں، اس کو ختم کر دیں۔ مان لیا بیچنے والے کو یا خریدنے والوں کو بعد میں سمجھ میں آیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بیچنے والے نے کہا کہ نہیں یہ ہم ابھی نہیں بیچنا چاہتے، خریدنے والے نے کہا کہ نہیں ہماری ضرورت ہم نہیں خریدنا چاہتے، تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ دونوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو اس کو کینسل کر دیں، اس کو ختم کر دیں کہ ہمیں بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہے اس حدیث کا لب لباب۔ اس میں تھوڑا سا ایک اشارہ کریں کہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ مجلس چاہے لمبی ہو جائے، دیر ہو جائے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے نہیں، وہ بولتے ہیں کہ جب تک آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، جب بات ختم ہو گئی،
خریدنے والے نے بیچنے والے نے بات پوری کر دی اور سامان لے لیا اور سودا یہی ختم ہے. اب اس کے بعد جو ہے ان کو یہ اختیار نہیں ہوگا, چاہے وہ مجلس میں آدھے دن رہ جائیں, کچھ گھنٹے بھی رہ جائیں, یہ بات ختم ہو گئی. لیکن بہت سارے اہل علم نے, جمہور اہل علم نے یہ کہا کہ یہ صحیح یہ ہے کہ اس مجلس میں جب تک وہ دونوں بیچنے والے خریدنے والوں میں سے جو بھی موجود ہیں اور ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ چیز جو ہے کینسل کرنا ہے, نہیں چاہیے, تو اس کو وہ ختم کر سکتے ہیں, اس کو کینسل کر سکتے ہیں. اس حدیث کا وہی کہا کہ البیعان بالخیار, خریدنے والے بیچنے والے دونوں آدمی کو یہ اختیار ہے جب تک اس مجلس سے علیحدہ نہیں ہوں. یہ تو ہے کہ آمنے سامنے چلیے ہم ڈیل کر رہے ہیں. آج کے یعنی جدید زمانے میں ہم ایک بات دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہمارے ٹیلی فون پہ ہی ڈیلنگ ہوتی ہے, سودے بڑے بڑے ہوتے ہیں. صحیح. اور ہمارے جو اس پہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتے ہیں, یہ سارے جو جدید ذرائع ہیں اس کے ذریعے بھی ہوتے ہیں. ذرا اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں تو اس وقت کیا ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ایک پارٹی کسی دوسرے ملک میں فون پہ ہے, ہماری بات چیت ہو رہی ہے, یا ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں, آن لائن جو ہے ڈیلنگ ہو رہی ہے, سارا معاملہ طے ہو گیا, تو وہاں پہ کیسے کریں گے؟ اہل علم نے اس کا بھی جواب دیا ہے. مختصر طور پہ یہ جانیں کہ پہلے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہم جس پارٹی سے ڈیل کر رہے ہیں اطمینان ہو کہ آدمی صحیح ہے, کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے, کیونکہ دوسرے آدمی کی آواز کی نقالی کر کے بھی کوئی آدمی سودا کرتا ہے, بہت سارے فراڈ کے کام ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلے یہ اطمینان کر لے کہ جس سے ہم سودا کر رہے ہیں ایسے بہت سارے حادثے ہوئے ہیں, جو آدمی وہ صحیح ہے. ان تمام چیزوں سے اگر اطمینان ہو جائے تو چاہے آپ فون سے کر رہے ہوں یا انٹرنیٹ سے کر رہے ہوں, مان لیجیے اب ڈیلنگ ہو گئی, فون رکھ دیا, انہوں نے فون رکھ دیا, آپ نے فون رکھ دیا, تو اب اس کے بعد سے اختیار نہیں ہوگا, وہ مجلس مانا جائے, مجلس جو ہے ختم ہو گئی. لیکن جب تک بات فون ہو رہی ہے, فون ہی کے دوران, بات چیت کے دوران آخر میں کہ ایسا ہے ہم اس کو کینسل کرتے ہیں ابھی, تو پھر وہ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کر رہے ہیں, معاملہ کرتے کرتے بالکل فائنل ہو گیا, ڈن ہو گیا, پیمنٹ کر رہے ہیں, تو وہ معاملہ ختم ہو گیا, اب اختیار نہیں ہوگا. لیکن اسی بیچ میں کسی کے بھی ذہن میں کوئی بات آ گئی, کہا کہ نہیں ہم اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کر سکتے ہیں. اس حدیث کا یہی مطلب ہے. اس میں ایک رعایت رکھی گئی ہے, بہت بڑی چیز ہے یہ, کہ خریدنے اور بیچنے والے دونوں میں سے کسی کو بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو اختیار ہے, جب تک اس مجلس میں ہے جس میں ڈیلنگ ہو رہی ہے, تو چاہیں تو اس خرید فروخت کو, سودے کو وہ کینسل کر سکتے ہیں, اس کو ختم کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. سامعین کرام, خرید و فروخت کا شرعی طریقہ بھی آپ سن رہے تھے, اور کیسے بیچنا اور خریدنا آپ کو چاہیے, ان کے تمام الیکٹرانک اور نئے دور کے بھی طریقے بتائے علاؤالدین بھائی نے, اور بہت ہی غور سے یقیناً آپ لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے. اور جن لوگوں کو اگر میری آواز کے ساتھ ساتھ میری تصویر بھی آ رہی ہے تو وہ بھی فیس بک پہ آ کر ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ نہ صرف صاف سنائی دے رہا ہے بلکہ صاف دکھائی بھی دے رہا ہے. اس کے علاوہ سامعین کرام, اور آگے چلتے ہیں اب تھوڑا سا ایمان کی روشنی. جی, ایمان کی روشنی میں ہم آج جو جادو کا علاج بتانا چاہتے ہیں. پچھلے ایک دو پروگرام میں جادو کی حقیقت کیا ہے, جادو سے بچنے کے کیا طریقے تدابیر ہیں, ساری باتیں ہو گئی ہیں, جادو سے کیسے بچا جائے. آج جادو کا علاج, بہت ساری اس پہ کتابیں بھی ہیں, اور بہت سارے اہل علم کے اپنے مطلب تجربات اور عملیات ہیں جو کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. ان تمام کو دیکھتے ہوئے بہت مختصر طور پہ 5-6 پوائنٹ میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں. اگر آپ کے سامنے پینسل ہو, کاغذ ہو, تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں, میں پوائنٹ کی شکل میں بولوں گا. سب سے پہلی چیز جادو کے علاج کے لیے یہ ہے, آپ کو معلوم ہو جائے کہ جادو کہاں ہے, اس کو نکال بھی سکتے ہیں, چاہے اس کو نکالیں یا نہ نکالیں. یہ جو طریقے ہیں یعنی تجربات, میں پہلے ہی بولی, ایک کتاب ہے وحید عبدالسلام بالی کی, جادو پہ, عربی میں کتاب ہے, اردو میں ترجمہ ہو گیا, بہترین کتاب ہے وحید عبدالسلام بالی کی. آپ اس کو گھر میں رکھیں, کتاب و سنت کی روشنی بہترین کتاب ہے. تو بہرحال اس کتاب سے بھی میں نے بہت سا اس سے استفادہ کیا ہے. تو پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں, ان نمازوں کو ان کے اول وقت میں پابندی کے ساتھ ادا کی جائے. جس پہ شک ہو گیا کہ اس کو جادو ہو گیا ہے, چاہے جادو کی جگہ معلوم ہو, اس کو نکالا جائے نہیں نکالا جائے, آپ یہ جو بتائے جا رہے ہیں اس پہ عمل کریں, وہ جادو اپنے آپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ 5 نمازیں وقت پہ اس کی پوری پابندی کے ساتھ ادا کی جائیں. دوسرا یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کیا جائے, وضو کے ساتھ سویا جائے, اور سونے کے وقت کے جتنے بھی اوراد ہیں, وظائف ہیں, دعائیں ہیں, ان سب کا اہتمام کیا جائے. تیسری چیز یہ ہے
کہ صبح اور شام کے جو وظیفے ہیں، جو دعائیں ہیں قرآن اور حدیث سے جو بتائے گئے ہیں، برابر یہ باتیں آتی ہیں، ان دعاؤں کا برابر اہتمام کیا جائے، صبح اور شام اس کو پابندی سے پڑھا جائے۔ یہ تیسری تدبیر ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آیت الکرسی اس کو ایک ہفتے 1 گھنٹہ روزانہ جو ہے پڑھا جائے۔ آیت الکرسی کو روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ پڑھا جائے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہوں تو جو یہ ہے ہمارے پاس ایئر فون ہے آج کل، جو آپ وہاں سے یوٹیوب سے آیت الکرسی جو ہے اس کو سنیں، لیکن روزانہ 1 گھنٹہ جو ہے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو، یا نہیں تو اس کو سنیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے ایک بار 3 دن میں 1 بار، یعنی ہفتے میں سمجھیے کہ کم سے کم 2 بار، تو 3 دن میں 1 بار مکمل سورہ بقرہ مکمل جو ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 3 دن میں 1 بار، یعنی پورے ہفتے میں 2 بار، کچھ زیادہ ہو جائے گا تو سورہ بقرہ کو پڑھیں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ جو معوذات ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو روزانہ جو ہے 1 گھنٹہ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جو عمل ہے، جو 5 پوائنٹ بتائے گئے ہیں، اس کو آپ 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 1 مہینہ لگاتار اسی اہتمام کے ساتھ کریں تو جادو چاہے جیسا بھی ہو، انشاءاللہ جن علماء نے اس کو یعنی اپنے عمل میں لایا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسا بھی جادو ہو وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی۔ سامنے کرام ریڈیو کویت کی اردو نشریات آپ سے مخاطب۔ اب چلتے ہیں اسلام کی روشنی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن، یعنی اس کے کچھ قصے ہوں گے جو مولانا صاحب سنائیں گے۔ جی، یہ اسلام کی روشنی کے تحت جو ہے ہمیں اصل میں اپنی جو یومیہ روزانہ کی زندگی ہے، اس یومیہ زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی زندگی میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وقت کی تنظیم، وقت کی بہت تقسیم تھی، پوری پابندی سے اس پہ عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، آپ کا جگنا، آپ کی دعوتی سرگرمیاں، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، صحت کے بارے میں، آپ کی فیملی جو معاشرتی زندگی ہے اس کے بارے میں، کام کے بارے میں، آرام کے بارے میں، ان تمام چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑی تقسیم تھی اور بڑے آرگنائزڈ وے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتے تھے۔ جدید زمانے میں اس کو لوگ بولتے ہیں کہ لائف یور لائف ٹو دا فلیسٹ، بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ تو اس کو ہم بول رہے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کیسے گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا آغاز فجر کی نماز سے ہوا کرتا تھا، اس کے بعد آپ فجر کی نماز سے لگاتار بیدار رہا کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، یہاں تک کہ کبھی ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد قیلولہ کرتے تھے، اور قیلولہ جو ہے کبھی 15 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹے آج کے وقت کے حساب سے، تو 15 منٹ سے لے کر کے 40 منٹ کے درمیان آپ کبھی ظہر سے پہلے کبھی ظہر کے بعد قیلولہ فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد سے لے کر کے عشاء کی نماز تک لگاتار آپ بیدار رہتے تھے، کام میں رہا کرتے تھے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر کے کھاتے ہی فوراً آپ سو جایا کرتے تھے۔ رات تک، آدھی رات تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، پھر اس کے بعد آدھی رات کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، قیام کرتے یعنی تہجد پڑھتے، پھر فجر کی نماز سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لیٹ جاتے تھے، گہری نیند نہیں سوتے تھے، تھوڑا سا لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ ہی میں فجر کی 2 رکعت پڑھ لیتے، پھر فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد نکل جاتے اور امامت فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا پوری زندگی، آپ دیکھیں کیسا یعنی آرگنائزڈ ہے، کتنا منصوبہ بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورزش بھی کرتے تھے، صحت کا خیال رکھتے تھے، اس کی ترغیب دی دیتے تھے، خود بھی ورزش کرتے تھے، چلنا، دوڑنا، تیر اندازی کرنا، گھوڑ سواری، شہ سواری کرنا۔ مدینہ طیبہ میں ایک میدان تھا، وہاں آپ دوڑ لگاتے تھے۔ اسی سلسلے میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ ہوتا تھا، کبھی ماں جو ہے آگے بڑھ جاتی تھی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سبقت لے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش مزاج
مزاج تھے, بڑے ظریف الطبع تھے, برابر ہنستے مسکراتے رہتے تھے. آپ کی جو معاشرتی زندگی بہترین زندگی ہوا کرتی تھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ روزانہ کا معمول تھا. ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈیلی روٹین کے آئینے میں دیکھیں تو اپنی زندگی کو اس طرح سے ہم دنیاوی حساب سے بھی بہت اچھی طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہر معاملے میں آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اللہم آمین اللہم آمین. سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات آپ سے مخاطب ہے، اور تاریخ کی بات کی جائے تو تاریخ کی بات میں تاریخ کی روشنی میں بھی ہم چلیں گے، کیونکہ روشنی کا سفر جاری ساری ہے. جی، تاریخ کی روشنی میں آج ہم سیرت لے کر کے آئے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ جی، اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا نام جو ہے عبداللہ ہے اور ان کی کنیت جو ہے ابو عبد الرحمن ہے. مکہ مکرمہ میں نبوت کے تیسرے سال میں ان کی ولادت ہوئی ہے. اسلام لانے کے وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی. بلوغت سے پہلے ہی ہجرت کی سعادت حاصل کی انہوں نے. کم سنی کی وجہ سے جنگ بدر اور احد کے جنگوں میں شریک نہیں ہو سکے. غزوہ خندق کے وقت ان کی عمر 15 برس تھی، اس میں وہ شریک ہوئے. اس کے بعد ہونے والے دوسرے تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے. ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ سگے بھائی تھے. والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے، جو مشہور صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں. یہ جسمانی طور پہ موٹے اور درمیانہ قد و قامت کے انسان تھے. عادت تھی کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے. نہایت ذہین و فطین تھے. ان خوش قسمت نوجوانوں میں سے ایک تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی اور براہ راست ان کی تربیت میں رہے. یہ عبداللہ نامی 4 جو ہے مشہور عبداللہ نام کے صحابی گزرے ہیں. ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عبادلہ. عبادلہ جب بولتے ہیں تو 4 جو ہے صحابی بہت مشہور ہیں اور بڑے عالم اور فقیہ. یہ ان 4 میں سے ہیں جنہیں مورخین اسلام جو ہے عبادلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ 4 ہیں عبداللہ ابن عمر جن کی سیرت پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور دوسرے عبداللہ ابن عباس، تیسرے عبداللہ ابن زبیر اور چوتھے عبداللہ ابن عمرو بن عاص. یہ بڑے ہی سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عالم تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں انہیں قاضی مقرر کرنا چاہا، لیکن انہوں نے اپنے تقوی اور علم کی بنیاد پہ یہ منصب قبول کرنے سے معذرت کر لی. یرموک، قادسیہ، جلولہ اور فارس کے دیگر معرکوں میں شریک ہوئے. فتح مصر کے موقع پہ موجود تھے اور اس وہاں یعنی مصر میں انہوں نے اپنا ایک گھر بھی تعمیر کرایا تھا. بصرہ، فارس اور مدائن کا بھی کئی بار دورہ کیا تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز دی گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں، کہ آپ اپنے بعد جن لوگوں کو خلیفہ بنانے کی وصیت فرما رہے ہیں ان میں عبداللہ یعنی اپنے صاحبزادے کو بھی شامل کر دیجئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹا ہونے کی وجہ سے اس تجویز سے انکار کر دیا. کہا کہ میرا بیٹا ہے، میں ان کو نہیں بناؤں گا. انہیں جب اپنے مال و اسباب میں کوئی چیز زیادہ مرغوب ہوتی تھی، پسند ہوتی تھی، تو اس کو فی سبیل اللہ دے ڈالتے تھے. ایک بڑا ہی ان کا مشہور واقعہ ہے. ایک چرواہے کے ساتھ ہوا یہ کہ مدینہ کے صحرے میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سیر و تفریح پہ نکلے تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا. کھانے پہ بیٹھے، دیکھے کہ ایک گڈیریا، ایک چرواہا جو ہے بکریوں کا ریوڑ لے کر کے گزر رہا ہے. تو اس کو آواز دی کہ اے فلاں آ جاؤ، ہمارے ساتھ بھی تم کھانا کھا لو. تو اس نے کہا کہ اللہ آپ کو کھانے میں برکت دے، اور کہا کہ میں روزے سے ہوں. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک گڈریا بکری کا چرواہا اور اتنی شدید گرمی میں، اور وہ بھی یہ صحرا کی تپتی ہوئی گرمی، اور اس میں روزے سے ہے. تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ اس کا امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں. کہا کہ ایسا کرو، تمہارے پاس جو یہ بکریوں کا ریوڑ ہے اس میں سے ایک بکری جو ہے ہمارے نام سے فروخت کر دو، ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے اور اس کا کچھ تم کو گوشت بھی دیں گے. تو کہا کہ جناب میں کیسے بیچ سکتا ہوں، یہ تو میری بکریاں نہیں ہیں. کہا کہ بکریوں کا مالک تھوڑی نہ دیکھ رہا ہے. تو کہا کہ این اللہ، این اللہ، این اللہ، 3 بار کہا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. عمر جو ہے دہراتے رہے این اللہ، این اللہ. اور پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آئے تو پتہ کروایا کہ یہ چرواہا کا مالک کون ہے.
چرواہے کا مالک کو معلوم کیا اور وہاں پیغام بھیجا، کہا کہ ہم اس چرواہے کو خریدنا چاہتے ہیں۔ چرواہے کو بھی خریدا اور بکریوں کے ریوڑ کو بھی خریدا، چرواہے کو آزاد کر دیا اور پورے جو بکریوں کا ریوڑ تھا اس کو دے دیا کہ یہ تمہیں جو ہے تم لے کر کے جاؤ۔ تو جو چیز ان کو پسند آتی تھی اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ اسی طرح سے ایک کنیز کا واقعہ ہے جو بڑی سمجھدار تھی، اللہ کی خوشنودی کی خاطر صرف یہ کہ اس سے آزاد کر دیا، اور آزادی نہیں کیا بلکہ اس کا نکاح اپنے ایک غلام جن کا نام نافع تھا اس سے کرا دیا، اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بر، نیکی کے درجے کو اس وقت تک تم نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ نہ کر دو۔ ایک مرتبہ ایک غلام کو جو ہے 40,000 درہم میں خریدا، پھر اس کو آزاد کر دیا۔ غلام نے کہا کہ اے میرے آقا، آپ نے مجھے آزاد تو کر دیا، اب مجھے زندگی گزر بسر کرنے کے لیے بھی تو کچھ عنایت فرمائیے۔ انہوں نے پھر 40,000 درہم الگ سے عطیہ کر دیا۔ حج کے بارے میں ان کا فتویٰ تھا، بہت مشہور تھا، جو اپنے والد سے بہرحال کچھ الگ تھا۔ اسی طرح سے حج کے مسائل میں ان کو بڑا گہرا علم تھا، جب تک یہ زندہ رہے اپنے فضل و کمال میں اپنے والد کی مانند بڑے ممتاز مانے گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زندہ لوگوں میں وہی سب سے زیادہ سمجھدار اور بہتر سمجھے جاتے تھے۔ 86 سال کی عمر پائی، دور دراز سے لوگ ان سے فتاویٰ معلوم کرنے کے لیے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 60 سال تک زندہ رہے۔ ان کا انتقال جو ہے 74 ہجری میں ہوا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریش کے نوجوانوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابو پانے والے ہیں۔ یہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخر میں صاحب نے کہا اکثر ہر جمعے کو ہم لوگ یہ بھی رکھتے ہیں کہ ہدایت کی روشنی، مولانا صاحب جی، ہدایت کی روشنی میں آج ہمارے سامنے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ مشہور صحابی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی۔ جریر مکتبہ جریر جو بہت مشہور ہے، یہ وہی جریر ہے، جریر بن عبداللہ البجلی۔ تو بجیلہ یہ یمن کے علاقے میں ایک ہے قبیلہ، تو اس لیے ان کو بجلی کہا جاتا ہے۔ اب جریر بن عبداللہ البجلی یہ کب مسلمان ہوئے اس کے بارے میں مورخین کے درمیان، سیرت نگاروں کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا شروع زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، مکے میں مسلمان ہوئے تھے، مدینہ میں شروع میں، یا آخر میں کب مسلمان ہوئے تھے۔ بہرحال ان تفصیلات میں ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ ہے زیادہ بہتر کہ مدینہ ہی میں آخر وقت میں یہ یمن سے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ وہ جمعہ کا، بعض لوگوں نے کہا کہ جمعہ کا خطبہ تھا، اکثر لوگوں نے کہا کہ عام بیان تھا، جمعہ کا خطبہ نہیں تھا۔ جب آئے تو دیکھا مجلس میں جو بھی صحابہ کرام موجود ہیں سارے لوگ نظریں گڑائے ان کو ہی دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ سارے لوگ مجھے ہی کیوں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جو ہے مکمل ہوا تو اپنے بازو میں بیٹھے ایک صحابی سے پوچھا کیا بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آنے سے پہلے میرا نام لیا کیا؟ اس لیے سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہاں، تمہارا بہت ہی بہترین انداز میں ذکر خیر کیا۔ کہا کہ بہت جلد تمہارے پاس ایک ایسے آدمی آئیں گے جن کے چہرے پہ سمجھو ایک فرشتے کی نشانی ہوگی۔ تعریف میں کہا فرشتہ صفت انسان ایسا جو ہے، یعنی ایک فرشتے جیسا ایک انسان جو ہے تمہارے پاس آئیں گے۔ تو بہرحال اس سے بہت خوش ہوئے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور بیعت کی، اور اسلام کے ارکان پہ، صلاۃ اور زکوٰۃ اور تمام چیزوں پہ۔ اس میں ایک خاص جو بیعت میں تھی، النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، خلوص کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ اس کو انہوں نے اپنی زندگی کا نمونہ بنایا۔ اس کی ایک مثال جو ہے ہم بتاتے ہیں۔ تو ان کا ایک غلام تھا، غلام کو انہوں نے ایک سودا کرنے کے لیے بھیجا بازار میں، ایک گھوڑا خریدنے کے لیے، اور جا کر کے ان کا جو غلام تھا وہ گھوڑا خرید کر کے لایا 400 دینار میں، اس وقت کے دینار میں 400 دینار میں خرید کر کے لایا۔ جب غلام خرید کر کے لے آیا گھوڑا 400 دینار میں، تو غلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے 400 دینار میں یہ خریدا ہے؟ تو کہا 400 دینار میں۔ کہا کہ کیا یہ صحیح ہے 400 دینار میں ہی؟ کہا کہ ہاں بالکل 400 دینار میں ہی۔ ان کو یہ شک ہو رہا تھا کہ یہ تو بہت قیمتی ہے، 400 اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے۔
تو کہا کہ ہاں میں نے 400 دینار ہی میں خریدا، اور وہ آدمی اس معاملے سے راضی تھا، میں پیسہ دے کر کے لایا ہوں۔ تو بھی اپنے غلام سے کہا کیا اس بیچنے والے کو تم پہچان سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں دیکھوں گا تو پہچان لوں گا۔ تو کہا کہ جاؤ اور اس کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ وہ ان کا غلام جاتا ہے اور جا کر کے اس آدمی سے کہا کہ تمہیں جو ہے ہمارے آقا جریر بن عبداللہ بلا رہے ہیں۔ وہ آئے تو پوچھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے 400 دینار میں اپنا گھوڑا بیچا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے 400 میں ہی بیچا ہے۔ تو کیا تم اس سے خوش ہو؟ کہا کہ میں راضی خوشی ہوں، میں نے خوشی کے ساتھ اس کو بیچا ہے۔ کہا کہ ایسا نہیں ہے، تمہارے گھوڑے کی قیمت 500 ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے 500 دے دیں۔ کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے، پھر اور بڑھا کر کے کہا۔ آخر میں معاملہ جو ہے 800 تک انہوں نے کہا کہ 800 تمہارے گھوڑے کی قیمت ہے، 800 دیا اور ان کو رخصت کیا۔ 400 کی جگہ پہ 800 جو ہے دیا اور ان کو رخصت کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ بیچنے والا وہاں سے جانے لگے تو پھر خبر بلایا کہ کہا کہ سنیے بلایا اور کہا کہ یہ نہیں گمان کرنا کہ میں جو ہے کوئی دیوانہ آدمی ہوں، میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یہ بیعت کی ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ میں خلوص اور خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ میری نظر میں تمہارے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، اس لیے میں نے تمہیں بلا کر کے 400 کی جگہ پہ ہم نے 800 دیا ہے۔ تو یہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یہ زندگی تھی اور ان کے بارے میں یہ واقعہ جو ہے ہم سماعت فرما رہے تھے۔ سامنے کرا ہوا ہمارے پاس وقت نہ رہ گیا، مگر 1 منٹ ہے ہمارے پاس، اگر آپ چاہیں تو کردار کی روشنی پہ نظر ڈال سکتے ہیں۔ جی، کردار کی روشنی پہ ہمارے ساتھ جو یہ ہے ایک بڑی کتاب ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی الفوائد، اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، یہ جو ہے آدمی کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کیا اس کو مطلب یہ تمکین دی جائے، اقتدار، اس کو طاقت دی جائے، یا اس کو آزمایا جائے؟ امام شافعی نے کہا کہ کوئی آدمی اس وقت تک طاقت اور غلبہ نہیں پا سکتا جب تک اس کی آزمائش نہیں ہو، اس کو عزت نہیں مل سکتی جب تک آزمائش نہیں ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آزمائش کی، اور فلما سب جب ان لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عزت اور غلبہ جو ہے دیا ہے۔ جی سامنے کر وہ ہمارا خبروں کے بعد جب ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو ہم پھر دوبارہ سے اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ موضوع بہت مزیدار ہے۔